محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں، بات چیت سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا۔ اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا ہے، لوگ سنتے بڑے ہیں، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے۔ خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہیں، لنگر کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم ہنس دیا کر، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر۔ وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے، گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی۔ وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے۔ گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی، اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا، مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے۔ جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا۔ وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی، جا کر کے 100 دینار دیے۔ میں نے کہا لو، اس نے آنکھیں کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف۔ کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں۔ تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں۔ کہتے میں خادم کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا، کہنے لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا، اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کہا۔ حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے۔ میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے۔ اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو مہربانی کرنا، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے۔ لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھے، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں۔ میں نے کہا انہیں منوانا آتا، جب کہا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا، مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بولنا کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے۔ 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔
ओ भाई तुझे मनवाना ही नहीं आता, तो इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली, बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने बात करूं। कहते हैं मुझे ख्वाब में मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग है, फसीह व बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा, बड़ा मुश्किल काम। हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा। कहते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते हैं मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब तू बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए, तो फरमाने लगे अब्दुल कादर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते हैं मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर। हुजूर ने 7 दफा डाला है तो 6 दफा इसलिए डाला कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गया। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर हैं, तू जिंदगी में दावे करता फिरता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामे मस्जिद, फिर मजमा वहां भी कम पड़ गया, फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई तो सहरा में जाके खेमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती तो हजारों का मजमा, हजारों का। मुल्ला अली कारी कहते हैं गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हजार लोग शरीक होते थे। हजारों उलमा कागज कलम लेके बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करेंगे तफसीरी नुक्ते हमने नोट करें। और हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने ये कमाल दिया था, कमाल ये आपकी करामत थी कि बगैर स्पीकर के बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी आखिरी वाले को आया करती थी। रदी अल्लाह ताला उन्होंने लोगों को बड़ा नवाजा। एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरे अब्बा जी मैं आपका मुरीद हूँ, अकीदतमंद हूँ, रात मैंने बाप को ख्वाब में देखा है तो दोज़ख की आग में जल रहा है, मेरा फौत होने वाला बाप मैंने बड़ी तकलीफ में देखा है। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मेरे मदरसे में आया करता था, मेरी खानका में आता था, मेरी महफिल में बैठता था, हल्का जिक्र में रहता था। उसने कहा हुजूर कभी कभी आता था, कभी कभी। गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा लिया, कहा या अल्लाह तेरा वादा नहीं कि जो अहलुल्लाह के मजालस से जिक्र में बैठेगा तो उसे शकी नहीं करेगा, उसे सही। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। दलील क्या है मुस्लिम शरीफ की हदीस? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिक्र करने वालों की मजलिस में खाली बैठ जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सादत अता फरमा देता है। अगर शक्की हो बदबख्त हो तो अल्लाह उसे नेक बख्त फरमा देता है। तो हुजूर गौसे आजम हुजूर की उस दुआ का वसीला देने लगे, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तो यहाँ आया करता था तो खुदा बंदा उसकी कब्र पे अजाब। वो शख्स कहता है मैं घर में जाके सोया, दोबारा मेरे अब्बा जी मिले तो मुझे कहने लगे बेटा अब्दुल कादर के पास जाते रहना, अब्दुल कादर के पास जाते रहना, जो उनकी मजालस पे जाता है अल्लाह उससे बड़ा ही राजी होता है, वहां जाते रहना। तो भाई उन लोगों को रब करीम का मनाना आता। गौसे आजम मजदूरों की तरह दीन का काम करते थे। मैंने बड़ा सोच समझ के फिक्रा कार, मजदूरों की तरह। मैंने अपने गांव में कुछ ऐसे मजदूर देखे जो सुबह फैक्ट्री में दिहाड़ी करके आते थे तो शाम को दिहाड़ी करके आए हैं पूरी 4 बजे तक 5 बजे तक, तो शाम को किसी आदमी ने मिट्टी डालनी है अपने घर के अंदर तो उससे भी ठेका कर लिया। उसने कहा मैं 300 रुपया दूंगा मिट्टी उठा। तो वो मजदूर घर आया तो उसने कहा चलो बच्चों के कपड़े भी लेने, ईद भी करीब आ रही। ये मजदूर लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं, तो रात को मिट्टी डाल दी। हुजूर गौसे आजम ने मजदूरों की तरह दीन का काम, यहाँ तो मौजे लगी है, यहाँ तो लोग साद रंग में मस्त हो गए, कहते हैं ठीक हो गया जी, हम बड़े पक्के हैं उनके मानने वाले। गौसे आजम फजर के बाद फिका का दर्स देते थे, फिका का, उन कह दे वो भी मौलवी सर क्योंकि दर्स जो देते थे। फिका का दर्स फजर के बाद, जोहर के बाद गौसे आजम लोगों को हदीस पाक पढ़ाया करते थे, असर के बाद कुरान पाक की तफसीर बयान करते थे। हर रोज रात को इशा के बाद दूर दराज से मखलूक आती थी, लाखों का मजमा होता था और गौसे आजम वहां रसूलुल्लाह का दीन लोगों को समझाया करते थे। 1000 आदमी कागज कलम लेके आलिम बैठा करते थे, गौसे आजम जो तफसीर बयान करते उसे लिखा जाता था। ये हुजूर गौसे आजम का तरीका है। गौसे आजम बगदाद की जामे मस्जिद के खतीब थे, वो खतीब थे मस्जिद के। जामिया निजामिया के नाम से गौसे आजम ने मदरसा बनाया हुआ था, वो एक इदारे के प्रिंसिपल थे जिसे अलग बासीदी पढ़नी ना आए, वो कहे मैं बड़ा वली हूं, मुझे गौस पाक का फैज है, तुझे किस तरह का फैज है? गौसे आजम का फैज आप फरमाया करते जितनी जिसकी जुबान में तासीर ज्यादा हो
समझो मेरा फैज उसे ज्यादा मिला हुआ है। आप तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, रोज रात को बैठते थे। सलाहुद्दीन अयूबी खड़े होकर कहने लगे फलस्तीन में, फरमाया मैं लड़ूंगा इसलिए कि मैं अब्दुल कादिर के मदरसे का तालिब इल्म हूं। और फरमाने लगे ये 70,000 फौज मेरे साथ है, सारी गौसे आदम को मानने वाली है, इनकलाब गौस के मानने वाले लाएंगे। ये लोग इनकलाब बर्पा करेंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ रहता है अल्लाह के वलियों का। और हर रिसाले में कभी ये कौन सा जिहाद है, कभी बाबा फरीद के खिलाफ लिखते हैं, कभी गौसे आदम के खिलाफ लिखते हैं। शर्म नहीं आती? खालों से तुमने पजारो खरीदी हुई है, खाले इकट्ठी करके तुमने कलाशनकोफें ली हुई है, मकानों में रहते हो, और कौम है कि वो देखती नहीं। और भाई दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लबासे खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। हर दाढ़ी पगड़ी वाले को दीनदार ना समझ लिया करो, खुदारा ये पहचान पैदा करो। जिसके मर्जी पीछे लग जाते हो। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु। आजकल की मैं जाता हूँ ना महफिलों पे, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ आप कोई दोस्त टाइम लेने आते हो तो मैं पूछता हूँ महफिल क्यों करानी है, कहते सवाब वास्ते। तो मैं कहा सूरत यासीन पढ़ा लो का, सारी जिंदगी सवाब के चक्कर में रहोगे, इनकलाब कब आएगा। मिलाद की महफिल कर लो, सारा साल बरकतें नाज़िल होंगी। तो महफिल को एक रूप दो, एक रंग दो। महफिल एक इनकलाब का नाम है। गौसे आजम ने हमें वो वाली महफिल सिखाई है जिसमें बेनमाजी आता तो नमाजी बन के जाता, जिसके अंदर चोर डाकू आता तो तौबा करके जाता, जिसके अंदर कोई माँ बाप का नाफरमान आता तो घर जाके माँ बाप के पैरों में बैठ जाता। सवाब के लिए महफिल, सवाब के लिए 11वीं, इससे बाहर बड़ा हो गया ये काम। नाकामी चले हुए पक्के ही, वो भी इधर को सफर कर रहे हैं, इधर को सफर, वो भी सारे सवाब इकट्ठा कर रहे हैं। कहते तू महफिल करा तो बख्शिया जाएगा। जिदे हथ नोटा जिद्दी उन्हें कहते चौधरी साहब शेर तेरी नजर ही। और मैं क्या जालमा शेर नबी पाक दा ते नजर बंदे दी कर छड़े कुछ सोच। और जिसने पैसे ज्यादा दिए उसके कहते आश के रसूल है। मैं क्या तू कितों मोर ली लोगों को इश्क दी डिग्रियां वंडदा फिरदा है, किधर से तूने ये ले लिया स्टैंप जो लगाता है ये आशिक है ये आशिक नहीं। महफिल कराने वाला भावे बिजली चोरी करता हो तो आज के रसूल है। तो ये बाहर आए हुजूर गौसे आज़म। हर रोज महफिल होती थी, लेकिन जो आता था अल्लाह उसका दिल बदल देता था। और चूंकि रियाकारी नहीं थी, तसन्नो नहीं थी, बगदाद में महफिल हो रही, गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, लोग बिखरने लगे। तो हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला सर झुका के कहने लगे मौला तू दिलों के भेद तो जानता ही है ना, अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए तो सारे भगा दे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए तो फिर भी तेरी मर्जी है, तो दिलों के भेद जानता है। लोग कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, जहाँ गौसे आज़म का जलसा होता था वहां नहीं होती थी, वहां नहीं होती थी, इसलिए कि उन्हें अल्लाह को मनाना आता था, उन्हें तरीका पता था। हुजूर गौसे आज़म ने अपनी गुफ्तगू से, तकरीर से, खुतबे से, अल-फतहुर रब्बानी हुजूर गौसे आज़म की तकरीरों की किताब छपी हुई है, आपके मलफूजात है, आपके खुतबे। ओ भाई इसको लोग मामूली काम समझते हैं, बस सवाब के लिए कर लो। खुदारा गौसे आज़म का तरीका तो समझो। जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे, ओ चुपे होनिया, ओ चुपे होनिया, हाँ उसका काम है। ये क्या बात हुई कि जिसके गुण गाए सारी जिंदगी, जिसका नाम लेके जिए, बैठे कहीं थे पर उसके तज़किरे इसके गुण गाते रहे, वो भूल जाए? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन है? कोई छोड़ दिया सारा कुछ जिसके नाम पर वो याद ही ना करे। सुनो आला हजरत फाजिल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलक उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मू कहते कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, लिखने पढ़ने का काम हो रहा है, आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। एक दिन सदरुल शरिया फरमाने लगे पता तो करे हमें निकाल क्यों देते हैं? ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है। ये कहते हैं जाओ, वो खास बात है। ये खास बातों को भी खास बंदी समझते हैं। हाँ हाँ खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब कर, और नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तर दी। वो कहते हैं मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा तुझे कैसे समझाए, तू उस रस्ते का मुसाफिर ही नहीं, तेरे लिए यही बेहतर है कालू सलाबा, तुझे नहीं समझाया जा सकता। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। का हुजूर काम रहता है, फरमाया कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, वो तरतीब देनी थी, हवाला, फरमाया जाओ ठीक है जाओ कल करेंगे। कहते निकाल दिया। हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं? आज खबरगिरी करनी है। कहते सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे, ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे।
کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا, اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے نا جی. کہتے ہیں وہ نہ تھوڑی دیر گزری, اعلیٰ حضرت نے چراغ گول کر دیا, دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی, چمک دمک ہو گئی, نور ہی نور ہو گیا. کہتے ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی, زبان نے یار من ترکی بگویم, یار فریدہ جے کدی میل پہ سوڑا انہوں دل دا حال سناوا. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں, سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے, سمجھ کوئی نہ آئی, لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا. ایک بابا جی نا ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائباً ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کل. میں کہا بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوں دے. پتہ تجھ نہیں ترجمہ کیا ہے, پر حضور کی تعریف ہے, لطف. اللہ اکبر. دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں پر مزہ بڑا آیا. دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے, کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت اٹھے, چراغ جلایا, جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. جلال آیا, یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پتہ نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے, سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیے, وہ سید تھے. کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں, میں نے کہا تھا. سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے, فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں, زد کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے؟ آج ذرا پردہ کھولو تو صحیح, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, حقیقت آشکار کر دے, صداقت بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. کہ حضورہ کہہ دے یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگے, داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے. فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے. فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں, میں بھی گن گاتا ہوں, میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں, میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے. کہ حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں. فرمایا آ کے لیٹتے ہیں, خدمتیں بھی کر لیتا ہوں, مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں. فرمایا آج پھر آئے تھے. آج کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. ایک بہت بڑے محدث ہوئے سید جدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے. اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے, ان کے مرید تھے, خود بھی عالم تھے, 2 بیٹے عالم تھے. ان کے بیٹے عالم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ, وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت, بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا. سید دار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی, وہ مراد آباد میں رہتے تھے. سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے. دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلیں. تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب, سید بھی تھے, محدث بھی تھے, عمر بھی زیادہ تھی. کہنے لگے میں کیوں جاؤں, میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں, یہ مشکل ہوتا ہے نا, میں کیوں جاؤں. 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا, کہنے لگے میں نے نہیں جانا. کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد, تو بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں. کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں. کہنے لگے یار ایک مہربانی کر, آج چل تو صحیح میرے ساتھ. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, تو ڈٹھا ہی نہیں تو تینوں کی پتا ہو بھائی, تو ڈٹھا ہی نہیں, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے, ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. کہ چل تو صحیح یار,
تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے. کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے. کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا. فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی. سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے باہر کنواں تھا. میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے. سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا. میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے. میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے. تو میں چپ کر گیا. تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے. تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی. میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا. فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا وضو کیا. اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں. میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے. کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا. رستے میں ملاقات ہوئی تو فرماتے فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی. انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا. سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زیادہ ہے. فرماتے میں نے نہ دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی. جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات دی، وہ تو نماز مکمل کر رہے. فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے. کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے. فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا. حال یہ اولیاء کیا ہے، جواسیس القلوب. او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے، پتہ ہوتا ہے. فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان تو طبیعت ذرا سختی ہے. فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا، ان کی خدمت میں بیٹھے، میں تو انہی کا ہو گیا، مجھے تو خرید لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا، اب حال بڑا منفرد ہو گیا. کہتے ہیں جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے. میں نے کہا آپ جائے، میں تو ادھر ہی رہوں گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی، تقوی اور ساری زندگی درس کیا دیا رسول اللہ سے پیار کرو، نبی پاک سے ساری. اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وا. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھتے کہنے لگے جھوٹے ہیں جو معبود کی زندگی کے قائل نہیں. تڑپ اٹھے، 2 قسمیں اٹھائی ایک شعر میں، کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھنگ ہی بدل دیا، رنگ ہی بدل دیے. عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت. جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں، جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا. اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا
बारगाह नबी के रहोबा। एक बात दाता साहब की सुने पहले। दाता अली अजमेरी कहते हैं कि एक ना मलंग बाजार में सौदा लेने आया, और उन दिनों आया जब कहत पड़ा हुआ था। महंगाई बड़े उरूज पे हो जाए तो सारे लोग नहीं परेशान हो जाते। कहत पड़ गया। चले महंगाई वाली मिसाल शायद ज्यादा ठीक ना हो, चूंकि अमीर लोगों को महंगाई परेशान नहीं करती, ये नहीं देते, कोई और मिसाल देते। जिस तरह लॉकडाउन में नहीं लोग परेशान होते। अब मेरा ख्याल है समझ आ गया मसला आपको आसानी से। ये मिसाल दे रहा हूं मैं, तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास। दाता साहब कहते कहत था, बारिश नहीं हो रही थी, जानवर भूखों मर रहे थे, हर बंदा परेशान था। ये देखें हमारे बुजुर्ग तरबियत किस तरह करते। फरमाते एक दरवेश मलंग गुलाम सौदे वाला थैला लेके ना तो बाजार में हंसता खेलता अटकेलियां करता पहुंचा। बड़ा हंस हंस के सामान खरीदा, कंधे पे रखा, और उसी मस्ती में लौटने लगा। तो सारे परेशान हो तो एक बंदा हंसे तो बाजू का लोग चिढ़ भी जाते। कहते कुछ लोगों को गुस्सा आया, कहने लगे सारी दुनिया जो परेशान है, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? वो कहने लगा तुम होगे परेशान। मैं जिस सेठ साहब का नौकर हूं ना, जिस आका का मैं गुलाम हूं, उसने टाइम पे ही गंदम जमा कर ली थी। उसके बड़ोले खजाने भरे हुए हैं, लिहाजा हम बड़े खुश हैं। दाता साहब अकीदा मजबूत करते हैं, नजरिया देते हैं। दाता साहब फरमाते हैं लोगों, जितना उस गुलाम को अपने सेठ के, अपने आका के खजानों पे यकीन था ना, अगर इतना ही तुझे और मुझे रब के खजानों पे यकीन हो जाए लो, तो फिर हर रोज सवेरे उठ के हम गुर्बत का रोना ना रोए। फिर हर रोज सुबह उठ के हम ये ना कहें कि ओहो इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, यहां तो सब लोग धोखेबाज। फिर हर वक्त मायूसी की गुफ्तगू ना करे, नजरियाती अगर हो जाए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने क्या किया? नजरिया ही तो मजबूत किया। लोग कच्ची पक्की बातें करने लग गए थे। कोई कहता था कि इतना इल्म हुजूर को है तो इतना नहीं है। कोई कहता था जनाब इख्तियारात इतने अल्लाह ने दिए हैं तो इतने नहीं दिए। आला हज़रत बरेलवी के जमाने में कोई कहता था कि पता नहीं हुजूर कब्ल नूर में हयात हैं, माज अल्लाह के नहीं है। कोई शख्स ये कहने लग गया था कि जनाब हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे कच्ची पक्की बातें करते हो। जिस महबूब की मोहब्बत ईमान है, उस महबूब के बारे में शक पैदा करते हो। आप फरमाने लगे तुम कहते हो रब ने इख्तियार दिया कि नहीं, और दिया तो कितना दिया। फरमाने लगे हम तो हुजूर को रब का शरीक कहते ही नहीं, हम तो हबीब कहते। और मुहिब और महबूब का मामला इस तरह का होता है कि तो मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर आप फरमाने लगे ये कैसी बेवकूफों वाली बात है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज। ये कितनी वैसे कितनी आप सादे अंदाज में भी अगर समझे तो अजीब बात नहीं। आप जरा दुआ पढ़िए जो नमाज में इख्तिताम में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती है, वो पढ़िए रब्बना अग़फ़िरली। क्या तर्जुमा है इसका? आता है? आपको आता है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, सुना दें आप। आता है? पर मेरे सुन्नी दा एडा ही मसला है, कोई गल आउंदी भी होवे तां भी नहीं दसदा, आंदा मैं एडा पढ़िया ही नहीं, इससे आगे नहीं जाता। रब्बना अग़फ़िरली क्या तर्जुमा है? या अल्लाह मुझे माफ फरमा और मेरे। तो आपको तो नमाज में अब्बा जी का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई रह गई, अम्मा का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई कि रह गई। अजीब नादान बात है ना। ओ खुदा के बंदो, नमाज में तो यहूदी ईसाई की बात भी आती है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की तफसीर पढ़ो ना, यहां से मुराद यहूदी और ईसाई लिखे हैं मुफस्सिरीन। तो काफिर का ख्याल भी आ रहा है। और आप जब कुफार के मुतल्लक आयात पढ़ेंगे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये क्या तमाशा हुआ? कितनी घिनौनी साजिश, इतनी गलत बात कि जी फलाने का ख्याल आ जाए तो ठीक है। और फिर अजीब बात करते कहते जी हुजूर का जरा ताजीम के साथ आता है तो अब्बा जी का बेअदबी के साथ आता है, अम्मा का बेअदबी के साथ ख्याल आता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम तो नमाज में दुरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। हमारा ख्याल है कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती, ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती। इसलिए उन्होंने पक्के अकीदे
کچی پکی بات نہیں حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے, تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے, بڑا روتے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے. وہاں جا کے لوگ روتے تڑپتے. اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود, اور اس پر دلائل دیے. تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے. پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے, سویرے کچھ کہے, دوپہر کچھ کہے, شام کچھ کہے, تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے. ورنہ ہماری فکری کی عادت نے ہمیں دلائل سے, کتب سے, حوالہ جات سے مزین کیا. تیسری بات, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے علم کا شوق پیدا کرو. اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں, اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں. آج کا زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے. ناراض نہ ہونا, اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا, وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ, مرید نہیں ہوتا. مزاج نہیں, مرید ہونے کا مزاج نہیں, یہ طبیعت نہیں. آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے. ناراض ہو گئے آپ لوگ, ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے, ہو جائیں بے شک. آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی, اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں, ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے. میں صحیح بتاتا ہوں, بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے, بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سو, تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں, میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے, تجھے خبر ہی کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے, دین کی سمجھ دے. حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا. حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے. تو یہاں تو دعا دی تھی, لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا. یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا, وہ نا خاندانی رسول کے چشم و چراغ ہو کے, حضور کے چچا زاد ہو کے, استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا. میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا, دستک نہیں دیتا تھا, ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا, بھی ہار لے کے باہر آ جاؤ. باقاعدہ مرید صاحب آ گئے, جلدی کر لے استاد جی میں کب سے باہر کروں, یہ انداز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا, دستک نہیں دینی, وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا. کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے, لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا. استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا. حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا, ان سے روایت لی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے, گھوڑا چل رہا ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں, یہ بتانے. میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں, اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے, اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی, اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیں دے. اس کے باوجود یہ حال. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ایک مرید ملنے آ گیا. اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی. آپ کا کیا خیال ہے, تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ گئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا, کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے, پانوں کی, پان بیچتا ہے وہ. اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے, اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں, لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا, اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. تو پان بیچتا تھا وہ. تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے, تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں. حضور میں مسلمان ہوں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں, تو حال کوئی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا. توجہ ہے میری بات؟ تعویذ لکھ کے دیا, فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا. کہ جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے, جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو. اس نے رکھ لیا. وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی, یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے, موج بن گئی, کمال ہو گئی. کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کے دلوں میں, ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے. کھول کے دیکھنا نہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے. ایک دن اس کے بھائی نے کہا جا, اور انسان کی فطرت ہے, اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا, یہ مزاج ہے نا. تو کہا نہیں دیکھنا. تو اس نے کہا نہیں کھول کے. یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا. تو اللہ خیر کرے, نہیں دیتے لوگ رستہ, ان کی بڑی, اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں. یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا. مہربانی کیا کرے. کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا, پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے, پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں, لکھا کیا ہے. اس نے اپنے بھائی سے کہا, بیٹے سے کہا کھولنا نہیں. انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے. ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو. اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے. ایسے اللہ نے دل موڑ دیے ان کے, موڑ دیے. اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی, پھر صحیح دکان چلتی ہے. پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی, پھر تو ٹوکن لینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے, وہ بھی بیٹھ جا رہا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی. لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے, اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا, پیڑے لایا. اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے, مکھن کے پیڑے بناتے جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے. اس نے جا کے رکھی, حضرت قبول کر لیں. فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں, زیارت کے لیے آیا تھا. کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں, فقط زیارت. یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ. وہ گھر میں دینے چلا گیا. بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے. آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ. تم نے کہا زیارت کے لیے آیا. اس طالب علم کو دوبارہ بلایا. فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا, دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے. وہ گیا واپس آیا, کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا, تعویذ دیا اور ہنڈیا دی. فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا, احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کر. کرو مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا انان. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے وقار کے ساتھ, وقار, ساری زندگی اسٹیٹوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا. پتہ کیا ہے, جب امیر لوگ, جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پہ پسماندہ رہ جاتے. جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا, چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا, مدرسہ بنے گا, کون سا ذات کے لیے مانگتے, لیکن غریب پس جاتا ہے. میلاد کی محفل آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپوا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا, تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے
وہ یہاں بھی پریشان رہ جا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا. ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے. جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا. فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں, اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کر لیں. ساری زندگی قریب نہیں پٹ. اور یاد رکھے خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے. اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں, ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا, تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے, وہ ستاروں کا علم جانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے, بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی. آپ کو بھی پتہ بتا جاتے ہیں, وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں. ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں. روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جائے, بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں. وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا, میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی, تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے. مولانا آ گئے. وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں, کہتے پیر صاحب میری کتاب پڑھ کے 10 پلا مینوں کی ہے. تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت پہ بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے. چھوڑے کتاب. کہتے کوئی حساب لگائے ہیں. میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں, یہ کیا کہ چکروں میں پڑے ہو. اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں. یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو. پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام پتہ نہیں سی فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ تڑوا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں. خدا کے بندے پاس کر دے. استخارے رہتا ہے کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی, لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے. کرنا چاہیے درست ہے, لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں اس کے. سمجھیں اور یاد رکھیں. آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں. کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی. وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو آڑی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے, پر اگر اللہ چاہے تو قیدہ توحید ہے نا. تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی, تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو, اتنی کچی باتیں کرتے ہو, مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہے, پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہو, اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی, سمجھایا, اٹھے, فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بدمستوں پر جو فتوے دیے تو پہلے خط لکھے, انہیں سمجھایا, فوراً نہیں فتویٰ دیا. یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے. کہنے لگے 11:45. تو اعلیٰ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی. فرمایا اب کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگے 11:45. 11:45 سے 12 ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 15 منٹ آگے ہو گئی نا, 12 بج گئے نا. کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی لائی ہے. تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دیتے پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بندے اڑ جاتے ہیں, نہیں مانتے, ناراض نہ ہونا. جو اڑ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اڑ جاتے ہیں, وہ اڑ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے. آپ فرمانے لگے تو اس طرح کا دروازہ کھول اور باہر جا. میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کالی کٹائیں تھی. کہتے ہیں 20 منٹ گزرے تو بارش شروع ہو گئی. میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے. فرمانے لگے میری کرامت نہیں, یہ میرا عقیدہ ہے توحید ہے. ایک حج کر لیا کہ رات کو 2 بجتے تو زوجہ اٹھتی, کہتی حضور سونا نہیں,
सोना नहीं तो छम छम आंसू गिरते, कहने लगे हामिद की माँ मुझे मदीना याद आता, मुझे मदीना याद आता है, वहां का अंदाज भूलता नहीं। मदीना 2-2 बजे रात को उठते रोते, जायदाद इकट्ठी थी और मालिकन अपनी माँ को बना दिया था अब्बा जी के इंतकाल के, और वो जिसको जो हुक्म देती वो चलता, खुद नहीं बांटा। अम्मा को माँ के बड़े फरमा बरदार। तो जौजा कहने लगी इतने पैसे हैं दोबारा चले जाए, तो कहने लगे नहीं, दरमियान वाले भाई का अब नंबर है, फिर तीसरा जाएगा, फिर देखेंगे अम्मा जी जिसको भेजेंगी। कुछ दिन गुजरे तो बुलावा आ गया, मौलाना हसन रजा साहब के नाम चिट्ठी निकल आई, वो आज पे जाएंगे, अम्मा ने हुक्म दे दिया। तैयारियां होने लगी, सफीना तैयार सुबह तैयबा जाने वालों, मुझे छोड़ के न जाना। तैयारी होने लगी, तैयारी। आला हजरत फाजल बरेलवी का दिल मचलने लगा, तड़पने लगा, तबीयत मुबारक बेचैन होने लगी। बेड़ा मदीने का तैयार हो गया, भाई को छोड़ने गए तो लोग कहते इतना मदीने जाने वाले नहीं रो रहे थे जितने बरेली के इमाम रो रहे थे, और कान में कह रहे थे मेरे महबूब को मेरा सलाम कहियो, और हुजूर की बारगाह में कहना कि बड़ा रोता है, बड़ा तड़पता, इतना रोए कि सारे लोग कश्ती से नीचे उतर आए, बाहर आ गए। कहने लगे हमने आपके बगैर जाना ही नहीं, हमने आपके बगैर, हमने बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाए, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुम्बदे खजरा हाल दिल सुलाएंगे। और खुदा फाजिल बरेलवी फरमाते जान नो दिल होश व खिरत सब तो मदीने कौन। कहते मेरी जान भी वही है, मेरी जान भी, दिल भी, होश भी, और खिरत अकल को कहते मेरी अकल भी वही है। जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, सारा तो हर चीज तो वही है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने कहा आपने अल्लाह की हमद नहीं लिखी, सारी नातें लिख दिया, तो आला हज़रत ने हमद लिखी अल्लाह की। क्या हमद है? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। अल्लाह की हमद हो रही है। लोग हमद लिखते हैं रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई। आला हज़रत क्या कहते हैं हुजूर के रोजे की तरफ, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तान दिखाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर आला हज़रत फरमाने लगे मेरे दिल को कोई ढूंढो, मेरे पास था अभी तक, अभी तो जाने खो गया कहां पे। फिर कहने लगे तेरे दिल का ए रजा पता चला बमुश्किल, तेरे दिल का ए रजा, खुद जवाब देते हो इसके एंड, तेरे दिल का ए रजा पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये मत पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हम, ये देखिए अंदाज, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे। आला हज़रत से कहने लगे आपके बगैर जाना है नहीं, तो फरमाने लगे तुम मेरे बगैर नहीं जाते तो मैं अम्मा की इजाजत के बगैर नहीं जाता, मैं माँ की इजाजत के बगैर। आला हज़रत वापस आए, लोगों ने इसरार किया अम्मा से इजाजत ले। माँ भी माँ तो शनासा होती है ना दिल की, बेटे की सारी हालात से वाकिफ। आए ना सामने खड़े हुए अम्मा के, अस्सलाम वालेकुम के, तो हाथ बांधे। अम्मा ने यूं नजर उठाई, का बेटा हसन रजा को छोड़ आए हो, सीएफ कहे हो, जहाज भाई जहाज पे बिठाए हो। जब माँ ने पूछा ना तो 2 कतरे आंसुओं के, 2 कतरे आंसू, दिल कमला है, ये चल रहा है, ये जिद कर दे। फिर 2 कतरे आंसू के, तो अम्मा कहने लगी अम्मा रजा मुझे पता था तू वहां जाएगा तो तू तड़पेगा, तुझसे बर्दाश्त हूं। बेटे मैंने तेरा बैग तैयार कर दिया है, ये मैंने तेरे लिए सामान तैयार कर दिया, जा मदीने वाले महबूब को मेरा भी सलाम कहना। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह रोते तड़पते रोते और कहने लगे उनके तुफैल हज भी खुदा लेकर आ दी, असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की, और हमने तो काबे कलाम तक न लिया पैबा ही कहा, पूछा जो था किसी ने कि नीयत किधर की है। फाज़िल बरेलवी गए, उनके खलीफा थे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, उनके घर रहे, हज किया, आ गए। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं सारा सारा दिन मदीने में रोते गुजर जाता, सारी सारी रात उनकी रोते गुजर जाती। लबा के मोहरा लगियां तो बोलन दी जाच ही भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच पर, जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। मैंने एक दिन हाथ बांधे,
میں نے کہا حضور میں نوکر ہوں، غلام ہوں، مرید ہوں، پوچھ نہیں سکتا، پر ہر وقت کا رونا۔ تو کہنے لگے ضیاء الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدار ہو، میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی محبوب پردوں میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب کا حضور کی جتنی تاریکی ہے کہ آپ کے پردے کی وجہ سے روک سے پردہ تو ہٹائے، دیکھیں پھر کیسے نور پھیل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاء الدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا، تازی نعت لکھی، کہنے لگے چل حضور کو سنائے، اور کھڑے ہو گئے گنبد پہ، اور پڑھتے کیا ہے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے، وہ سوئے تیرے دن اے بہار، کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھیری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ، اور ضیاء الدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران، وہ دیکھ یمن کا حکمران، دیکھ میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ یہ لفظ کہے اور کہنے لگے ضیاء الدین ہاں میری منظوری نہیں ہو رہی، دیکھنا میری منظوری نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں، کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نقاب زیارت چاہیے، اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، میں کہاں تتی تھوڑے تکڑے خاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں میں تیرے باندڑے آتی تھی باب، میں تجھ سے در در سے سگ سگ سے، میں نے اتنا بڑا کرنے لگے ضیاء الدین میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو بے پردہ، میں کہاں اور در رسول کہاں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے، وہ دیکھ حکمران کھڑے، وہ دیکھ محدثین کھڑے، یہ دیکھ یہ روزے دوالے نے غلامہ دی ٹولی ایک پہ سن کر کروڑا دیا بولیاں۔ کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیدار ہی تیری آنکھوں کا وضو ہے، تیری آنکھ اس قابل ہے؟ کہنے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے